الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم۔ آج 28 دسمبر بروز سوموار 2020 بمقام سیدنا علی المرتضیٰ اسلامک اکیڈمی المعروف مسجد لوہارہ والی گلی لوہارہ والی کے اندر ہمارا ماہانہ اصلاحی بیان باموضوع ممنوع اعمال قرآن کی نظر میں۔ آپ نے یہ چیز محسوس کی ہوگی کہ الحمدللہ ہمارا جو بھی ماہانہ اصلاحی بیان ہوتا ہے تو وہ ایک ایسے الگ انداز سے ہوتا ہے کہ یا تو ہم نے نہ سنا ہو یا پھر اس انداز سے نہ سنا ہو۔ تو بہت سارے جو ہمارے بیانات گزر چکے ہیں جن میں توبہ اور استغفار کے فائدہ بیان کیا گیا تھا، اور یہ بھی ایک ماہانہ اصلاحی بیان تھا۔ اس کے اندر توبہ کا مطلب الگ ہے اور استغفار کا مطلب الگ ہے، یہ دونوں الگ الگ ان کے انداز ہوتے ہیں اور الگ الگ ان کے کام ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر توبہ کب کی جائے، کس انداز سے کی جائے، وہ کون سا گناہ ہے کہ جس پر توبہ کریں گے تو معاف ہوگا، وہ کون سا گناہ ہے کہ جس پر صرف نیکی کر لینے سے ہی گناہ معاف ہو جاتا ہے، اس جیسی باتیں۔ آگے جو ہمارا بیان تھا وہ بد نظری کی نحوست، اس کے اندر کہ بد نظری کے اندر ہم نے بات کی کہ مرد کا مرد کو دیکھنا یا عورت کا عورت کو دیکھنا یا مرد کا عورت کو اور عورت کا مرد کو دیکھنا، یہ چار صورتیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ پھر اس سے بات پردے کی نکلی اور عورت کے پردے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور مکمل 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے الگ الگ انداز سے الگ الگ 3 پردوں کی قسموں کو بیان کیا، اس کے متعلق بات تھی۔ تو اسی طرح آج ہمارا جو بیان ہے اس کے اندر برائیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں، کئی قسم کی چیزیں ایسی ہیں جو برائیاں ہیں، لیکن ان میں سے وہ برائی جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پہ ہائی لائٹ کیا ہے، نام لے لے کر ارشاد فرمایا کہ یہ چیز برائی ہے چھوڑو، یہ چیز برائی ہے چھوڑو، اس چیز کو میں نے حرام کیا ہے چھوڑ دو، تو نام لے کر اس انداز سے بات کرنا، تقریباً جو میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ تعداد میں 16 ایسی چیزیں ہیں، 16 ایسے ممنوع منع شدہ اعمال ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو نام لے کر ارشاد فرمایا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز بری ہے، اس سے بچو، اس سے ہٹ جاؤ، اس کے کرنے کے اوپر نقصان ہوتا ہے، اس کے کرنے کے اوپر اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، اور یہ وہ کام ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے واضح طور پہ اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ چیز بری ہے، اس سے ہٹ جاؤ۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے السحر، جادو۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کے اندر کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، اس کے اندر شیاطین بھی آ چکی ہیں اور لوگ وہاں پہ جادو پسند ہیں، جادو کو ایک ترویج دیتے ہیں، اس کا مزاج اپناتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو منع کیا کہ تم جادو یا جادو جیسا جو بھی کچھ ہے یہ چیز حرام ہے، اس سے بچ جاؤ، جو جادو کے قریب آتا ہے خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات تم جان لو، قرآن پاک سورۃ البقرہ پہلے پارے کے آخر میں کہ ارشاد فرمایا کہ یہ تم لوگ جان لو کہ تم میں سے جو بندہ بھی جادو یا جادوگری میں حصہ لے گا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی خیر کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز بری ہے، اس سے ہٹ جاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے ایسے بندے ہیں جن کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جنت کبھی بھی نصیب نہیں کرے گا۔ ان میں ایک ایسا بندہ کہ جو شراب کا عادی ہے، شراب کا پینے والا ہوگا، جنت کو سوچے ہو نہیں سکتا۔ آج کل بعض اوقات ایسے افراد بھی ہمیں ملتے ہیں جو مکمل اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اسے پوچھو کہ یہ برائی ہے، ہٹ جاؤ، کہا نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ تو اگر اعمال میں دیکھیں تو مکمل برائی، اور سوچ میں دیکھیں تو اللہ رب العزت کے اوپر جنت تک کی امید رکھتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے مزاج افراد کے لیے ارشاد فرمایا افرائیت، اے پیغمبر جی ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ کیا آپ نے ایسے بندوں کو دیکھا ہے کہ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ جس طرح خدا ہوتا ہے، بندے اس کی مانتے ہیں، وہ کہتا چلا جاتا ہے، اور فرما بردار بندے اس کی مانتے چلے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے، اور وہ جو چاہتی ہے اس کی چاہت تو وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، یہ آیت کیسا نہیں ہے، حدیث پاک کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کروں گا وہ میں کروں، اور پھر اس کے بعد میری چاہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشے گا، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب شراب کا عادی، حدیث مبارک کے مطابق 3 قسم کے افراد، ان میں سب سے پہلا بندہ وہ کہ جو شراب کا عادی ہوگا جنت کے اندر کبھی نہیں جائے گا۔ دوسرا وہ جو رشتہ داروں سے قطع کرتا ہے،
جو رشتہ داری کو نہیں نبھاتا، رشتہ داری کو ختم کرتا ہے ہر بات پہ کہ بس تمہارے ساتھ میری برادری ختم، تو یہ وہ مزاج ہے کہ جو کل قیامت دن اللہ رب العزت ایسے شخص کو کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں کریں گے۔ اور تیسرے قسم کا وہ بندہ جو جادوگری کرتا ہے، تو وہ جادوگر جو ہوگا اور اس کو بھی اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل نہیں کریں گے۔ حدیث پاک کے مطابق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جادوگر ہوتا ہے اسے قتل کر ڈالو، ترمذی شریف کی روایت کے مطابق۔ جو پہلی حدیث ہے وہ مسند احمد، ابو یعلا اور ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق۔ اب تیسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر یہ بات جاری فرمائی تھی کہ تم میں سے جو بندہ بھی جادو کے اندر آئے، جادو سیکھنے کا مزاج اپنائے تو اسے قتل کر دو۔ اور ان کے زمانے مبارک میں چند ایک افراد ایسے تھے جو قتل کیے گئے تھے صرف اس بنیاد پہ وہ جادو کے قریب ہوئے تھے۔ آج کا دور تو مزید اس سے بھی بڑھ کے ہے، تو جادو کے متعلق کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مانتے ہی نہیں کہ یہ کچھ ہے، تو یہ غلط ہے۔ قرآن پاک نے، حدیث پاک نے بتایا ہے، اس کا مطلب ہے جادو بھی ہے، جادوگری بھی ہے، جادو اثر بھی رکھتا ہے۔ پھر دوسرے قسم کے ایسے افراد ہیں کہ ہر ایک چیز کو وہ جادو کا اثر سمجھ لیتے ہیں، اپنی رکھی ہوئی چیز وہ خود بھول جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اوہ یہ تو ہمارے اوپر اثرات ہو چکے ہیں۔ تو وہ میرے خیال میں بادام کی کمی ہوتی ہے، انسان وہ کھائے، سر پہ تیل لگائے تو یہ یاداشت کی کمی کو جادو کے اوپر معمول کر لے تو یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ گویا جادو کے متعلق اس انداز سے بات کرنا کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ جادو کے متعلق یہ بات کرنا کہ ہر چیز ہی جادو ہے، آج میں گرنے لگا ہوں فلہذا جن نے دھکا دے دیا، تو یہ چیز بھی بری ہے۔ تو گویا کمی بھی بری ہے، زیادتی بھی بری ہے۔ اور قرآن پاک نے تو اتنے تک بتایا لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ کہ کفار جب جادو کرتے تھے اس کا اثر اتنے تک سخت ہوا کرتا تھا کہ اگر ان کے سامنے جادو کے اثر میں ان کے سامنے اگر ایک بہت بڑا پہاڑ بھی آ جاتا تو سرما سرما ہو جاتا۔ اس قسم کا جادو کا اثر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو میں بہت سارے ان کے اوپر تکالیف میں سے ایک تکلیف کا سامنا یہ بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سخت ترین جادو، اور کس قوم نے کیا ہے؟ یہودیت نے۔ لبید بن عاصم اس کا نام ہے، اپنی بچی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو وہ کنگھی کرتے تو وہ کنگھی کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کے بال لیے اور بالوں کے اوپر جادو کیا تھا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کا انداز یہ ہو گیا تھا کہ بعض اوقات یوں لگتا تھا کہ یہ کام کیا ہے حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا تھا، یا اس کا برعکس۔ اور ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بالکل نیند کی حالت میں ہیں، دو انسانی شکل میں فرشتے آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خواب میں سویا ہوا دیکھتے ہیں، اور ایک فرشتہ انسانی شکل میں آ کے سر کے قریب بیٹھ گیا اور دوسرا فرشتہ پاؤں کے قریب بیٹھ گیا۔ اب ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا ان کو کیا ہوا ہے؟ کہا ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر کس نے کیا؟ بھائی فلاں نے، جو میں نے ابھی یہودی کا نام لیا۔ تو کہا پھر کس طریقے سے کیا؟ بھائی اس انداز سے کیا، بچی ہے وہ بالوں کے ذریعے سے کیا گیا۔ کہا پھر یہ جادو کے اثر سے اب کیا ہوگا؟ اب ان کی یہ حالت ہے کیسے ٹھیک ہوگی؟ کہا مدینے کے قریب جو فلاں کنواں ہے، تو نبی علیہ السلام کے بال مبارک کے اوپر جادو کر کے وہ یہودی نے اس کو بہت ساری چیزوں میں لپیٹ کر اس کنویں کے نیچے رکھا ہوا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے جائیں اور اس کو کھول لیں، اٹھا لیں تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا خواب مبارک یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور یہی تو شان نزول ہے جو قرآن پاک کی آخری جو صورتیں ہیں مکتوب کے لحاظ سے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اسے معوذتین کہتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے کہ جو جادو کے متعلق اتری تھی، اور یہ قل اعوذ برب الفلق والناس یہ جادو کے لیے توڑ کا ذریعہ بنتی ہے۔ جادو کا اثر اتنا سخت نہیں ہے جتنا کہ جادو کو توڑنے کے لیے یہ دو صورتیں ہیں۔ تو اگر ایک طرف مسئلہ ہے تو دوسری طرف زبردست قسم کا حل بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اب صحابہ کرام کو ساتھ لیتے ہیں، تو وہ فلاں جگہ جو خواب کے اندر نشاندہی کی گئی تھی تو وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر جا کر نبی علیہ السلام وہ اسے اٹھاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کا بڑا بال مبارک ہے اور 12 گریں وہاں پہ دی ہوئی ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق والناس کو دیکھیں تو یہ بھی 12 آیات بنتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک آیت کے اوپر ایک ایک گرہ کھولیے اور وہاں پہ پھونک ماری ہے۔ تو وہ 12 بالوں کے اوپر گرے دی ہوئی تھی، اور ایک ایک گرہ کے اندر بال کی ایک ایک سوئی چبھی ہوئی تھی، اور وہ جو پانی اس وقت کا تھا وہ مہندی مائل ہو چکا تھا۔ یہ تو آج ہمارا پانی کے اندر فرق ہے کہ یہ پینے والا ہے، یہ باتھ روم کے لیے، یہ نہانے کے لیے، یہ انداز الگ الگ، وگرنہ پہلے زمانے میں تو بالکل پانی پاک اور صاف ہوا کرتا تھا، تو وہی پینے والا ہوتا تھا، وہی نہانے والا ہوتا تھا۔ فیکٹریاں ہوتے نہیں تھی کہ کوئی کنویں کا یا ندی کا پانی بالکل خراب ہو جائے، نہ ذائقے میں نہ رنگ میں۔ اور وہ جادو کے اثر سے اتنا زیادہ تیز ہو چکا تھا کہ اس کا بالکل وہ مٹیالہ اور مہندی والا رنگ ہو چکا تھا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل ہر ایک کے اوپر وہ گرہ کھولی اور وہ آیت پھونکی، اور جیسے ہی وہ آخری گرہ کھولی اور یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جہاں کہ میں کہیں گیا ہوا تھا، اب واپس لوٹتا ہوں۔ تو یہ جادو کا اثر ہے، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پہ جادو ہوتے ہیں تو وہاں پہ جادو کے حل بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو 2 نمبر قسم کے عامل ہوتے ہیں، پیسے زبردست قسم کے لے لیتے ہیں اور کام کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہمیں شر سے بچائے کہ جنہوں نے دکانداری کھولی ہوئی ہے۔ تو ایک مثبت طریقے بھی ہوتے ہیں، اور وہ ان میں سے میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں سنت مبارک، حتیٰ کہ کھانے میں بسم اللہ یہ جادو کا توڑ ہے، حتیٰ کہ دوپہر کا سونا کیلولا کہلاتا ہے، جادو کا توڑ ہے، حتیٰ کہ کھجور اجوا حدیث کے مطابق بتائی گئی یہ کھانا بھی جادو کا توڑ ہے۔ مزے کا مزہ، سو رہے ہیں آرام ہے لیکن جادو کا توڑ، کھا رہے ہیں مزے سے لذت آ رہی ہے، جادو کا توڑ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں سنت، ہر معاملے میں سنت، ہر معاملے میں سنت جادو کے اوپر کاری ضرب ہے، توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین ہو۔ ہم ہزاروں پہ لگا دیتے ہیں اور وہ بالکل ہمیں ایک بیوقوف بدھو بنا دیتا ہے۔ ہم بھی اپنا زیادہ تر اسے حضرت جی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آج کل یہ زیادہ تر یہ جو ٹوپی ڈرامے چلے ہوئے ہیں یہ ایسے ہی ہیں، ہمارے ڈر کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا ایسے بھی ہوتا ہوگا، وہ چند ایک باتیں اندازے میں یوں اندھیرے میں تیل لگا لیتے ہیں۔ کوئی بندہ جیسے کسی کو متاثر کرنے کے لیے کہتا ہے نا میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ تمہیں آم پسند ہے، بھائی سب کو پسند ہوتا ہے۔ اس قسم کی باتیں کرنا جس سے اگلے کے نظریات کو بالکل اپنے ہاتھ میں کر لینا۔ تو کہا کبھی کبھی تمہارے جسم میں بھی درد ہوتا ہے، بھائی سب کو ہوتا ہے۔ اس انداز جیسی کچھ بھی باتیں کر لینا تو پھر اس کے بعد وہ گرفت کہا حضرت جی کو تو سب پتہ ہے، وہ سارے کے سارے ایسے ہی ڈرامے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن کو کیپچر کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ کرے۔ تو یہ وہ پہلی چیز ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ یہ حرام ہے، غلط ہے، اسے چھوڑو۔ دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پہ نام لے کے ارشاد فرمایا کہ یہ بری ہے، حرام ہے، چھوڑو، وہ ہے جوا۔ اور جوا آج کے دور میں تو بڑے الگ انداز سے، بڑے بڑے طریقوں سے جوئے کی ایک مختصر میں آپ کو بآسانی ایک ڈیفینیشن بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ یا تو میرا بھی گیا یا تو اگلے کا بھی آیا۔ یہ جوئے کے اندر ہوتا ہے نا کہ مال لگا دیا، ہاں جی لگاؤ، شرط لگاؤ، فلاں چیز کریں گے، کہا اگر ایسے ہوا تو پھر کہا تم نے مجھے 1000 دینے وگرنہ مجھ سے 1000 لو۔ یا تو ہمارا بھی گیا یا تو اگلے کا بھی آیا، یہ جوئے کی ڈیفینیشن ہے، اور یہ کئی آج کے دور کے اندر کئی قسموں کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے حرام ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تتقون۔ اور لوگو یہ جوا، ان میں سے اور بھی بہت ساری چیزیں آیت کے اندر بتائی گئی ہیں کہ جس میں شراب بھی ہے اور بہت ساری اور بھی چیزیں، تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عملوں میں سے ایک عمل ہے جوا۔ فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ اور تم میں سے جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یاد رکھو ان چیزوں کے قریب کبھی نہ جانا، اللہ رب العزت تمہیں کامیاب کریں گے۔ تو وہ افراد جو اس برائی کے اندر بالکل مبتلا ہیں، تو قرآن پاک کی دعوت ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس گندگی میں کبھی نہ پڑنا۔ اب ذرا ہم اندازہ لگائیں، جوا بعض اوقات فائدہ بھی دے جاتا ہے، اور اس انداز سے کہ جیب میں 2000 روپیہ لے کر گئے، لگایا تو وہ 4000 بن گئے، 4 لے کر گئے تو 8 بن گیا۔ لیکن قرآن اب ہماری نظر کہہ رہی ہے کہ بڑھتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ نقصان کا ہے۔ تو جہاں کہیں انسانی عقل اور اللہ رب العزت کا فرمان آ جائے نا تو اللہ کے فرمان کو ترجیح دے کے باقی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین قسم کا ہمیں اصول اس حوالے سے بتایا ہے کہ جہاں کہیں اسلامی حکم اور علی کی عقل آتی ہے نا تو علی اپنی عقل کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام اللہ رب العزت کے احکامات کو واضح طور پر لے لیتا ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، اب ذرا زرتیوں میں ہم موزے پہنتے ہیں، موزے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے موزے کے اوپر سے مسح کرنا ہے۔ عقل کہہ رہی ہے کہ موزہ نیچے سے خراب ہوتا ہے، نیچے سے گندگی لگتی ہے، نیچے سے خراب ہو رہا ہے تو اسے نہیں کرنا۔ شریعت نے وہاں پہ نہیں اوپر کا کہا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اب یہاں پہ علی کی عقل کام کر رہی ہے کہ نیچے سے کرو، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اوپر سے کرو، تو فلہذا ہم نے اپنی عقل کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر عقل میں آ بھی رہا ہے تو فلہذا ختم کر لو۔ حضرت اشرف علی تھانوی صاحب اسی حوالے سے ہی بتاتے ہیں کہ یہ جو آج کل کا دور ہے یہاں پہ یہی بات ہے کہ یہ اگر یہ کام کرے تو اس کا کیا فائدہ، یہ کرے تو اس کی بتاؤ حکمت، اس کی وجہ بتاؤ۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کاموں میں وجوہات کمزور دماغ اور کمزور لوگوں کے لیے ہوتا ہے، وگرنہ حاکم کی عظمت دل میں آ جائے نا تو بندے کے کام کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اب جو کوئی بندہ ہے وہ کسی فیکٹری میں کسی جگہ پہ کام کرتا ہے، ملازم کو کہہ دیا جائے کہ یہ کرو
وہ یہ نہیں کہتا کیوں بھائی کس نے، سر نے کہا ہے بس بات ختم. بھائی ہم ایگریمنٹ ہے، ہم کمیٹڈ افراد ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم آپ کی کمپنی میں رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ نے جو کہنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. تو یس باس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت نے، جب انسانی عقل اپنے باس کی مان سکتی ہے تو وہاں پہ اللہ رب العزت کے حکم کو کیوں نہیں مان سکتی؟ اب اللہ رب العزت نے یوں کہہ دیا کرنا ہے پھر کرنا ہے. اب کوئی بندے ہر کاموں میں وجہ تلاش کرتے ہیں، وجہ تلاش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ عقل کہہ رہی ہے فلہذا کریں گے، عقل نہیں کہہ رہی تو فلہذا چھوڑ دیں گے. تو ان میں سے ایک چیز جوا بھی ہے. بعض اوقات دکھنے میں آتا ہے کہ جوا فائدہ دے رہا ہے لیکن ہم نے پھر بھی اسے چھوڑنا ہے. بخاری شریف کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہو کہ وہ اپنے دوست کے پاس جائے، جا کر اسے کہے کہ آؤ یار ذرا جوا کھیلتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے. مجھے بتائیے، قرآن پاک نے بتایا کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جوے جیسی چیزوں کو چھوڑو، اور حدیث پاک جوا جیسی حرام چیز کے اوپر ارشاد فرما رہی ہے کہ صرف تم نے اگر اپنے دوست کو یہ کہہ دیا نا کہ تم جوا کھیلو اور جوا کھیلتے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ صدقہ کرو. صرف اس برائی کے منہ سے بولنے پر پیغمبر کا فرمان ہے کہ جاؤ صدقہ کرو. تو اگر کوئی بندہ اس کے اندر مبتلا ہے تو وہ کتنے گھاٹے کے اندر ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر کے اندر کتنا برا ہے. تو ایسی چیزوں کو چھوڑنا چاہیے. اور یہ تمام تر جو چیزیں ہیں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ذریعہ ہیں. تو ایسی چیزوں کے اندر جب بھی انسان جائے گا ابتدا مزہ آتا ہے. ابتدا ایسے ہے جیسے آج کل کی میڈیکل کی گولی، جو کوئی بھی لذت کی خاطر، نیند کی خاطر، جسم کے درد کی خاطر ابتدا میں کھاتا ہے تو آدھی بھی کھائے تو پورا کا پورا اسے فائدہ ہو جاتا ہے، آدھی بھی کھائے تو جسم کا درد ختم، آدھی بھی کھائے تو نیند پوری. اور جب عادی ہو جاتا ہے آئندہ آنے والے لمحوں میں پھر وہ پوری 2 گولیاں بھی کھاتا ہے تو اثر نہیں ہوتا. یہاں پہ بھی وہی بات ہے. تو ابتدائی اثر کچھ اور چیز ہوتی ہے. تو یہی جسم ہمارے گناہوں کے عادی کے اندر بھی یہی مزاج ہے کہ جب کبھی بھی ابتدا میں، یہ بات یاد رکھیے گا، جب ہم دنیا کو دور سے کھڑے دیکھتے ہیں نا بڑی پیاری دکھتی ہے، بڑی ایک لذت بھری دکھتی ہے، اور جب انسان اس کے قریب جاتا ہے تو اتنا ذلیل ہوتا جاتا ہے. اور جب کبھی پھر دین کو دور سے دیکھتا ہے تو تکلیف بھرا دکھتا ہے. یوں دکھتا ہے کہ یار داڑھی رکھنی پڑے گی، سر پہ پگڑی آنی پڑے گی، اور مسجد میں جانا پڑے گا، یہ دور کی نگاہ ہے. جیسے انسان قریب جاتا ہے لذت بھرا، جیسے انسان قریب جاتا ہے بڑا مزہ آ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اوہو میں آج کیوں آیا ہوں، میں پہلے کیوں نہ آتا، میں پہلے ہی آ جاتا، مجھے تو زیادہ مزہ آ جاتا. تو یہ چیز ہے. بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل تم ذرا جاؤ، جنت کو بھی دیکھو جہنم کو بھی دیکھو. جنت اور جہنم کو جا کر دیکھا کہ جنت میں تو بڑے مزے ہی مزے ہیں، جہنم کو دیکھا تو اس کے اندر بڑی تکلیف ہی تکلیف ہے. اے جبرائیل بتاؤ ذرا اب کیا بنے گا؟ اے اللہ جہنم دیکھ کر آیا ہوں. دنیا میں جب آپ نے لوگوں کو پیدا کرنا ہے نا تو جو کوئی بھی جہنم کی تکلیفوں کے بارے میں سنے گا نا پیغمبر اسلام سے تو ضرور وہ رکے گا، اور حتیٰ کہ کوئی تو جہنم کے اندر آئے گا بھی نہیں، آ ہی نہیں سکتا. اور دوسرے قسم کا ایسا بندہ، اور دوسرے قسم کی جنت، یا اللہ کیا خوبصورت آپ نے جنت بنائی، کیا خوبصورت اس کے لذتیں، اس کے مزے، صرف ارادے کا نام وجود بن جائے. اے اللہ یہ مل جائے، اے اللہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے گا، اتنے مزے. تو جب بھی کوئی بندہ جنت کے بارے میں سنے گا تو ضرور اس میں داخل ہوگا، اور ہر وہ کام جو جنت کو پانے کا ہے وہ کرے گا. تو اللہ رب العزت نے دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ایک مرتبہ دوبارہ سروے کر کے آؤ، جنت کو بھی دیکھ کر آؤ، جہنم کو بھی دیکھ کر آؤ. تو اب دوبارہ اللہ رب العزت نے جہنم کو بھر دیا بالکل مزوں سے، لذتوں سے. اس کی جو اوپرادی ایک اوپر جو سرفیس ہے، سطح ہے، وہ تمام تر ایسے مزوں اور لذتوں سے بھری ہوئی ہے کہ نہ پوچھیے. اور دوسری طرف جنت ہے، جنت کو ایسی تکلیفوں سے، کانٹوں سے، تکلیف دہ مصائب سے، آلام سے بھرا ہوا ہے. اب جبرائیل علیہ السلام بالکل مایوس ہو کر آئے. اے جبرائیل اب ذرا بتاؤ، اے اللہ جس انداز سے آپ نے جنت بنا دیا اور جس انداز سے آپ نے جہنم بنا دیا، اب ممکن ہے کہ کوئی بندہ جنت کے اندر جائے اور ممکن ہے کہ کوئی بندہ جہنم سے رہ جائے، تمام تر بندے شاید کہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے. تو اس بات سے یہ پتہ چلا ابتدا کی نظر کچھ اور ہوتی ہے. اب جنت کے اوپر پڑی ہوئی تکلیفیں، اب ذرا ہم اسے اسکریچ کریں تو کتنے اندر مزے اور لذتیں، اور یہاں پہ جہنم کتنی آسان چیز. تو گناہوں کے لیے آج بھی لذت ہے، گناہوں کے اندر آج بھی وہی چیز ہے. وہ جیسے ہم روزے کی افطار کرتے ہیں نا تو وہاں پہ ایک دعا ہے کہ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی افطاری کے وقت، وابتلت العروق، خشک رگیں اب یہ تر ہو چکی ہیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اب اللہ نے ہمارے ثواب کو ہمیشہ کے لیے لکھ دیا ہے. اب ذرا یہاں پہ بیٹھے ہوئے بندے وہ بھی ذرا سوچیں کہ جنہوں نے روزے نہیں رکھے پچھلے سال کے گزر گئے، وہ بھی کہ جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ بھی گزر گیا. اب اس وقت میں انسان سارے کے سارے برابر بیٹھے ہیں، لیکن جنہوں نے روزہ رکھا تھا
انہوں نے 10 12 17 گھنٹے کی تکلیف کو سہا تھا، وہ بندہ کل قیامت دن جب دیکھے گا نا، شکر ہے اللہ میں نے رکھ لیا تھا، تھوڑی سی تکلیف کے بعد اب کتنی بڑی جنت ہوگی، 60 70 سال کی زندگی ہے، تھوڑی سی تکلیف سہ لی، پھر اس کے بعد آنے والے جو معاملات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے خیر ہی خیر ہوں گے۔ تو اس کے اندر بات جوئے کی ہو رہی تھی، تو جوا حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ یہ ان برائیوں میں سے ہے جن کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا حرام ہے، اس کے قریب تک نہ جانا، اور جب تم قریب نہیں جاؤ گے یہ مجھے اللہ کی گارنٹی ہے کہ تمہیں کامیاب ضرور کروں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی گارنٹی ہے۔ تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر نام لے کر ارشاد فرمایا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اسے چھوڑو، یہ چیز غلط ہے، وہ ہے خودکشی۔ آج خودکشی اور قتل میں ہم فرق سمجھتے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، جس طرح کسی دوسرے کو قتل کرنا حرام ہے، قرآن نے منع کیا ہے، اسی طرح خود کی جان کو بھی ہم قتل نہیں کر سکتے۔ فقہا لکھتے ہیں جنایت الانسانی علی نفسہ، خود کو مارنا ایسا ہی ہے جیسے کسی دوسرے کو قتل کرنا۔ اس کی وجہ جس طرح ہم دوسرے کی جان کو قتل نہیں کر سکتے کہ یہ اس کی جان ہے میری نہیں ہے، اسی طرح ہم اپنی جان کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری جانوں کو تو ہم سے خرید لیا ہے، اب ہم نے اللہ رب العزت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کل قیامت دن اپنے ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، تو جنت کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ہماری جان کو خرید لیا ہے۔ اب جس طرح کوئی چیز ہم بیچ دیں، موبائل ہے ہم نے اسے بیچ دیا تو اب دوبارہ ہمارا اس پر حق نہیں ہے، اب یہ اس کا ہے، اگرچہ اب ہمارے پاس پڑی ہے، چلو اس نے کل پیسے دینے ہیں تو ہم نے اسے ریٹرن اوور کرنا ہے، لیکن یہ میرے پاس ہو کر بھی میری نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے، یہ میری جان میرے پاس ہو کر بھی میری نہیں ہے، تبھی تو میں صبح سو نہیں سکتا، اذان پہ اٹھنا ہے، تبھی تو حرام آنے پر نہیں لینا، چھوڑو بھائی میری جان ہے تو پھر میں کروں نا، لیکن نہیں کرنا، گویا جان ہماری ہے لیکن ہم نے اسے اپنے مطابق استعمال نہیں کرنا، اور کچھ عرصہ ہے یہ اپنی جان اپنے مطابق ہم نے نہیں گزارنی، پھر اس کے بعد آگے آنے والا تمام تر جو معاملہ ہوگا ہماری خوشی کے اندر ہوگا، اور جنت کے اندر کتنی لذتیں، اور وہ تمام تر اس چیز کے بدلے میں کہ آج دنیا ہم اپنی رب چاہی کے مطابق کر لیں، پھر اس کے بعد کل جنت جو ہوگی وہ رب چاہی ہوگی۔ آج رب چاہی ہے، کل من چاہی ہوگی، کل کی من چاہیے، تو ہمیشہ کے لیے من چاہی لینے کے لیے آج کا تھوڑا سا عرصہ رب چاہی ضرور ہوگا، وہ کر لیں گے ہماری ساری زندگی۔ قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو کبھی قتل نہ کرو، اپنے آپ کو نہ مارو۔ کیوں؟ اے اللہ، کبھی انسان تنگ ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، مصائب آ جاتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کریں؟ اے اللہ ہم مجبور ہو کے کرتے ہیں۔ تو قرآن کا اگلا ہمارے ذہن میں اٹھنے والے سوال کا جواب ہے ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ خیر کرے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب آج ہم مایوس ہو نا، جس سے ہمیں امید ہو، جو ہمارا پیارا ہو، جب وہ آ کے تھوڑی سی تھپکی دے دیتا ہے نا، حالات ویسے ہی خراب ہوتے ہیں لیکن تسلی آ جاتی ہے، اور رب کی تسلی ان اللہ کان بکم رحیما، ذرا سہ لو، یہ تمہارے لیے فائدے کا ذریعہ ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لوگوں کے درجوں کے مطابق تمہارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، اور جتنا بڑا درجہ ہوگا اتنی بڑی تکلیف آئے گی، کیوں؟ جتنا بڑا سینہ تو اتنا بڑا سہنا پڑے گا، اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑی تکلیفوں کا سامنا انبیاء کرتے ہیں، ثم الامثل، پھر اس کے بعد اس کے نیچے والے، ثم الامثل، پھر اس کے بعد اس کے نیچے والے۔ تو پتہ چلا ہمیشہ برائی جب ہمارے اوپر آتی ہے، مصائب آتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے یہ گناہوں کی نحوست ہے، بعض اوقات ہم اپنی نیکی کی وجہ سے جنت کا وہ زبردست قسم کا پلاٹ نہیں لے سکتے، بعض اوقات ہم اپنی نیکی کی وجہ سے جنت کے اس درجے کو نہیں لے سکتے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں چلو میں تمہیں تھوڑا سا تکلیف کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں، پھر ہم سہتے ہیں، اور اس سہنے کے اوپر اللہ رب العزت وہ درجات عطا فرما دیتے ہیں۔ گویا یہاں کا سہنا بھی، یہاں کی مصیبت بھی ایک نعمت ہے، یہاں کی جیسے حدیث پاک میں آتے ہیں نا، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے مومن، یا تو تم پہ مصیبت آتی ہے یا تم پہ نعمت آتی ہے، تم پہ مصیبت آتی ہے تم صبر کرتے ہو ثواب ہے، تم پہ نعمت آتی ہے تم شکر کرتے ہو ثواب ہے۔ تو مومن کی تو زندگی بنی ہوئی ہے، بس آخرت کا سوچے۔ تو قرآن پاک نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 29 کے اندر کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ معاملوں میں خیر کرے گا، اور خیر ہوتی ہے جب اپنی جان کو ہم اللہ کے لیے پیش کر دیتے ہیں نا۔ پھر 313 تھے نا، کیا ہوا تھا؟ یہ سوچ کر اترے تھے کہ 1000 ہیں اب مارے جائیں گے، ہم نے تو اپنی جان اللہ کو دے دی، بس آگے اللہ نے خیر کی تھی، 5000 فرشتے اللہ رب العزت کی مدد سے اترے تھے۔ پھر کس انداز سے کہ آج تک تاریخ اسے یاد رکھتی ہے۔ قرآن حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری و مسلم کے مطابق کہ جو بندہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر مارے گا تو کل قیامت دن جہنم کے اندر بار بار
آگ کے پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو کر اپنے آپ کو گراتا رہے گا. گویا جس انداز سے یہاں پہ انسان نے خودکشی کی اسی انداز سے کل قیامت دن ویسے ہوتا رہے گا. حتیٰ کہ کسی نے زہر پی کر اپنے آپ کو مارا تو کل قیامت دن وہ بار بار زندہ ہوگا, زہر پیے گا پھر مرے گا, پھر زندہ ہوگا, زہر پیے گا پھر مرے گا, پھر زندہ ہوگا, پھر زہر پیے گا پھر مرے گا. اور اسی طرح کسی نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار کے ذریعے سے مارا, یہ حدیث کی تشریح ہے. تو گویا دوسرے الفاظ میں آج کی ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ پسٹل کے ذریعے سے, گولی فائر کے ذریعے سے, تو کل قیامت دن اللہ رب العزت اسے پھر اس کے ہاتھ میں فائر اسے گن دے دیں گے, شوٹ کرو خود کو. تو گویا آج تو ہم نے اپنی مرضی سے کیا, کل مجبوری سے کریں گے, اور نہیں کریں گے تو فرشتے ماریں گے, بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق. تو اسی طرح بخاری شریف کی روایت کے مطابق جس کسی نے اپنا گلا گھونٹ کر خود کو مارا, گویا دوسرے الفاظ میں آج کے دور میں پھانسی دی, تو دوبارہ کل قیامت دن بھی ویسے. گویا غرض یہ کہ جس انداز سے انسان نے خود کو موت کے پنجے میں اتارا ہوگا وہی طریقہ کل قیامت دن بار بار ہوتا رہے گا. تو یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ جہنم کی کون سی سزا ہم سلیکٹ کریں. تو اس لیے قرآن پاک نے اس چیز کو روکا ہے اور ہم نے بھی اس سے رکنا ہے. جب ہم اس چیز سے رکیں گے اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنائیں گے, آخرت بھی بنائیں گے. وہ جیسے ایک گھوڑا ہوتا ہے نا, تو کمزور ہو, مرنے کے قریب ہو, بیمار ہو, تو پڑوسی ضرور اس گھوڑے کے مالک کے پاس آ کر کہتا ہے یار جب رکھ نہیں سکتے تو پالتے کیوں ہو, جب پالنے کی صلاحیت نہیں ہے تو رکھا کیوں ہوا ہے. تو اس سے یہ اس کا عیب ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو اتنی مخلوق بنائی ہے وہ اسے پال سکتا ہے, وہ اسے دے سکتا ہے. تو یہ تو ایک عیب ہے اور اللہ رب العزت عیب سے پاک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہمیں جس انداز میں رکھتے ہیں نا, بعض اوقات وہ ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. قرآن پاک سورۃ البقرہ واضح طور پر ارشاد فرماتی ہے کہ اے لوگو تمہارے سامنے کبھی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ تکلیف ہے, نہیں, اس میں کبھی راحت کا پہلو ہوتا ہے. اور بعض اوقات تمہارے سامنے کوئی راحت کا پہلو آتا ہے تو اسے چھوڑ دیا کرو. کیا ممکن ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے کوئی تکلیف کا پہلو ہو. تو پتہ چلا بعض اوقات ہم جس نگاہ سے جس کام کو دیکھتے ہیں نا, ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ برائی ہو, اچھا اچھائی ہو. تو اللہ رب العزت اس کے اندر خیر کے پہلو کو بھی لاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے. تو قرآن پاک نے واضح طور پہ اب ایک بات یہاں پہ رہ گئی کہ اب مصیبت آنے والی, گویا میری بات کا خلاصہ یوں کر لیں کہ مصیبت بعض اوقات اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ ہمارے گناہوں کے اثرات ہیں, اور بعض اوقات اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں. حدیث نے بتایا ہے کہ اچھوں پہ آتی ہے. اب کیسے پتہ چلے گا کہ آنے والی مصیبت ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہے یا پھر یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے اور یہ ہمیں اپنے درجات میں بڑھانا چاہتے ہیں؟ اس کے نشانی ہے. آنے والی مصیبت آ گئی, ہم نے خوشی سے سہ لی, بھئی یہ میرے رب کی طرف سے, انا للہ و انا الیہ راجعون, قریب ہوا, اس کا سینہ پختہ ہوا. اب جو چیز اللہ رسول کر رہا تھا یہ مزید بڑا ہے, گھٹا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور یہ ہمیں مزید درجات دینا چاہتا ہے. اور کبھی مصیبت آنے پر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ ہم نے زبان سے بکواس شروع کر دیا, اللہ میں تک الابہام, یا اس قسم کی کچھ بھی, جیسے آج ہمارے معاشرے میں اسٹائل ہے کہ بس اللہ کو میں ہی ملا تھا اور یہ کسی اور کے اوپر نہیں آ سکتی تھی, اب وہ ہم مانگ رہے ہیں کہ کسی اور کے اوپر آئے. تو یہ چیز بھی غلط ہے. تو یہاں پہ اگر یہ چیز اور پھر جو موجود نیکی پر تھا اس نے چھوڑ دی, پیچھے ہو گیا, تو یہ ضرور گناہوں کی نحوست ہے. اب اگر وہ اللہ کی طرف سے ہو تو اس کے اوپر شکر ہے, اللہ جہاں پہ تو مصیبت عطا کرے نا تو وہاں پہ آپ ہمیں سینہ بھی عطا کرو کہ سہ سکے. اور اب اگر وہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہو تو اللہ رب العزت کی ذات ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, تم گناہوں پر توبہ کر لو. اور گناہوں پر توبہ کرنا اللہ رب العزت پورے گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتے ہیں. جس طرح آج تھانے میں لڑائی پر ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے, جب بعد میں دو بندوں کی صلح بھی ہو جائے نا, ایف آئی آر ریکارڈ باقی رکھتا ہے, تھانے والا ریکارڈ باقی رکھتا ہے. چور چوری کر لے اور وہ توبہ طائب ہو جائے, تبلیغ میں 4 مہینے لگ چکے, یہاں پہ داڑھی آ چکی, پہلے زندگی اور تھی, گناہوں میں مبتلا تھا, لیکن اب یہ توبہ کر چکا ہے, اب یہ اس کا دل بدل چکا ہے, اب یہ نامحرم آتی کو وہ نظر جھکا دیتا ہے, اب منہ سے گالی نہیں ہے, ہاتھ سے چوری نہیں ہے, پیر سے زنا کا اڈا ہو یا جوے خانے ہوں, وہ سارا کا سارا کام چھوڑ چکا ہے, چوری بھی چھوڑ چکا ہے, لیکن وہ ریکارڈ باقی رکھتا ہے. حتیٰ کہ اسی محلے میں اگر چوری ہو تو دوبارہ وہ اسی کے پاس آتے ہیں. ہمارے سامنے ایک واقعہ ہوا تھا, فیصل آباد میں ایک ساتھی تبلیغی جماعت کے اندر منسلک ہوئے, اللہ رسول اور توبہ طائب ہوئے, پہلے داڑھی کاٹی, پھر یہاں پہ پھر 4 مہینے لگائے اور دل بدلا, اب تہجد بھی نہیں رہتی, اب تمام تر گناہوں سے توبہ طائب, اب اسے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. حدیث پاک کے مطابق کہ اذا روح ذکر اللہ, کہ ولیوں کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اذا روح, جب تم نگاہ اٹھاؤ گے نا تمہیں اللہ یاد آئے گا, اور وہاں پہ آتا تھا. لیکن لوگوں نے, تھانے نے اپنا ریکارڈ باقی رکھا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے اس علاقے کو چھوڑ دیا ہے کہ اب اتنی بڑی داڑھی اور بگڑی کے ساتھ اب بھی اگر کہیں پہ چوری ہونا پولیس میرے پاس آتی ہے, حالانکہ پورے محلے دار مجھے نہ پکڑوانے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ ہمارے بڑے ہیں, اس کی زندگی اور تھی اب اور ہے, یہ توبہ کر چکا ہے. ممکن ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے, جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دل
ایک پر ہے اور وہ بہت بڑے میدان کے اندر پڑا ہوا ہے. بعض اوقات ہوا سے لے کر یہاں پہ جاتی ہے اور یہاں پہ جاتی ہے. کبھی ہوا گناہوں کی طرف لے کر گئی تھی, اب دل بدل چکے ہیں, لیکن انہوں نے ریکارڈ باقی رکھا. لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے, فرمایا التائب من الذنب, اگر تم گناہوں پر توبہ کر لو نا, کما لا ذنب لہ, میں ایسے کر لوں گا تمہارے نامہ اعمال سے وہ مٹا کے رکھ دوں گا, اور اس کا ریکارڈ نہیں ہوگا. جب کل قیامت دن تمہارے سامنے تمہارا نامہ اعمال آئے گا نا, تمہاری سامنے فائل 70 سال کی, اس کے اندر وہ گناہ ہوگا ہی نہیں جس کے اوپر تم توبہ کر رہے ہوگے. تو اللہ رب العزت اتنے کریم ہے, وہ معاف کر دیتے ہیں. آگے 5ویں نمبر کی چیز جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر نام لے کر ارشاد فرمایا, یہ غلط ہے, چھوڑ دو. قرآن پاک آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 188, اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ. گویا اس آیت نے بتایا ایک دوسرے کا ہم مال کھا سکتے ہیں جائز طریقے سے. کیسے؟ ایک بندہ دکاندار ہے, دوسرا گاہک ہے, وہ پیسے دے رہا ہے, ہم پروڈکٹ پیش کر رہے ہیں, یہ کھا سکتے ہیں, یہ جائز ہے, یہ لین دین ہو سکتی ہے. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے, ٹیچر کو پے کرتا ہے, یا اسی طرح کچھ بھی. گویا ہم کسی کا مال کھا سکتے ہیں, لیکن طریقے دو ہیں, ایک صحیح اور ایک غلط. تو صحیح کو لینا ہے, غلط کو چھوڑنا ہے. اور قرآن پاک نے واضح طور پہ یہاں پہ ارشاد فرمایا, تو اس چیز کو چھوڑنا چاہیے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق, رشوت دینے اور لینے والا یہ اللہ کی لعنت میں ہے, اللہ کی لعنت. اور جو بندہ اس کے اندر آ جاتا ہے پھر اس کی خیر ہی نہیں, پھر وہ اپنی زندگی کو کیسے بچائے. پھر اس کے بعد وہ گلے ہوتے ہیں, پوری نہیں ہوتی, نہیں ہوگی پوری. میں ایک پولیس مین سے ملا تھا, اور اس کے ساتھ اس نے ساری اپنی کارگزاری رکھی, اور اس نے یہ کہا کہ, میں نے کہا یار سیدھا سیدھا بتانا کتنا کماتے ہو. کہا میری آنے والی تنخواہ تو میں سال بھی نہیں نکلواتا اپنے اکاؤنٹ سے, اور اب مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ریکارڈ میں کتنی بڑھ چکی ہے. میں نے کہا پھر کیا, کہ اوپر سے کافی بن جاتا ہے. تو میں نے کہا پھر بتائیے. تو اپنی زندگی کا وہ ساری کارگزاری بتاتا رہا. تو میں نے کہا مجھے آپ ایمان سے بتانا, ممکن ہے تم جو اوپر کا کماتے ہو نا, یہ تمہاری تنخواہ سے زیادہ ہو, لیکن کیا پوری ہوتی ہے, کیا مہینے کے آخر تک چلتی ہے؟ اس نے ایسے دیکھا, کہا نہیں. میں نے کہا ذرا اسے روک کر, اور جو تمہاری تھوڑی تنخواہ ہے حلال کی ہے, 1 مہینہ ویسے ہی چیک کر لو. چلو میں ممکن ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, میرا تجربہ نہ ہو, میں تمہاری عمر میں تم سے چھوٹا دکھ رہا ہوں. کہاں؟ میں نے کہا چلو ایسے شک کی گنجائش باقی رکھتے ہوئے چیک کر لو, پھر اس کے بعد بتانا. میں نے کہا آپ کا علاقہ؟ جی فلاں. اب نام علاقہ لینا مناسب نہیں ہے. تو وہاں پہ اس نے بتایا, تو میں نے کہا میرا نمبر لین دین کر لیتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی بطور مثال کسی لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے, اور وہ ان کے لیے ایک نصیحت بن جائے. جی. تو میں نے کہا جب آپ رشوت لیتے تھے تو ممکن ہے کہ آپ کا مہینہ نہیں کا بالکل نہیں چلتا تھا, اور 20 کے بعد تو ہاتھ خالی ہوتا تھا, ادھار بھی لینا پڑتا تھا, یا کبھی اپنی تنخواہ سے نکلوانا. تو اس کے اوپر اور کبھی بیوی بیمار, کبھی بچہ گر پڑا, کبھی کیا اوپر بھی کوئی نہ کوئی اضافی ٹینشن ضرور آتی تھی. تو میں نے کہا میں نے اسے تھوڑی سی ترغیب دی, بات بتائی. میں نے کہا ہماری آنکھ دیکھنے کی اور ہوتی ہے, اللہ کی بات اور ہوتی ہے. تو جیسے یہ موبائل ہے, تو اس کا جب بنانے والے نے نا اپنے ساتھ ایک زبردست قسم کی کتاب بھی بھیجی ہے, کیوں وہ کمپنی بنانے والی, اسے پتہ ہے, اسے یہ زبردست قسم کی بات پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے چلاؤ گے تو چلے گی, کس طریقے سے نہ چلاؤ گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. تو کمپنی والے جانتے ہیں اپنے پروڈکٹ کو. تو اسی طرح یہ جو جسم ہے نا, یہ اللہ نے بنایا. تو ایک سوچ میری ہے کہ میں اسے کیسے چلاؤں, ایک سوچ میرے اللہ کی ہے کہ یہ اس جسم کو کیسے چلاؤں. اور اس نے بھی ساتھ کتاب بھیجی ہے, ایک بندہ نمائندہ بھیجا تھا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. کتاب بھی بھیجی تھی جسے قرآن کہتے ہیں, اور وہ قرآن کہتا ہے رشوت حرام ہے, چھوڑ کے دیکھو. تو اس نے چھوڑی, اور جو تھوڑی تنخواہ تھی رشوت سے کم, الحمدللہ اس کا مہینہ بھی پورا ہوا, اور اس مہینے میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا اسے کچھ ہوا بھی نہیں, اضافی کوئی تکلیف بھی نہیں. تو گویا یہ بات ممکن ہے کہ پیسہ تھوڑا ہو اور ضرورت پوری ہو جائے. ہم برکت کہتے ہیں نا, اللہ کو سارے مال ہی برکت عطا کرے. برکت کسی چیز کی تعداد میں زیادہ ہونے کو نہیں کہتے, یہ بات یاد رکھیے گا. تعداد میں زیادہ ہونے کو برکت نہیں کہتے, تھوڑا ہو, ضرورت زیادہ ہو اور پھر بھی پوری ہو جائے, اسے برکت کہتے ہیں. 10 بندے 10 روٹیاں, برکت نہیں ہے. روٹی ایک ہو, بندے 10 ہو, پھر پیٹ بھی بھر جائے, اسے برکت کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. بطور آزمائش کچھ نہ کچھ آتی ہے, تو یہاں پہ بھی وہی کمال ہے. تو کبھی اللہ کے لیے تھوڑا سا چھوڑ کر ہم دیکھیں گے اللہ پتہ نہیں کتنے ادا کرے گا. میں نے دوستوں کو بھی یہ کہا تھا, آپ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مبارک دیکھیے, اس نے کہا تھا میں اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا تھا. مجھے پتا تھا کمانے کا ذریعہ گانا ہے, وہ رک چکا ہے. شہرت کا ذریعہ سٹیج تھا, وہ ہٹ چکا ہے. اب پتہ نہیں کوئی جانے نہ جانے. اس کی شہادت پہ آرمی نے, نیوی نے, ایئر فورس نے اسے پروٹوکول علیحدہ دیے, اور عوام نے علیحدہ دیے, خواص نے علیحدہ دیا ہے. یہ وہ غیر عالم دین کا جنازہ تھا جس کے جنازے پر عالم دین کی آنکھوں سے ہم نے آنسو دیکھے اور دل مغموم دیکھے.
اب یہ اللہ کی محبت تھی، اور میں نے اسے کبھی گانوں کے زمانے میں نہیں جانا، اور جب وہ اللہ والی زندگی میں آئے تو تب جانا. تو اللہ رب العزت، اور پھر کہا کہ میں نے گانا چھوڑا تھا، اب میں نے سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اسٹیج لے لیا، وہ مائک تھا، شہرت تھی، ہٹ گئی ہے. یہ دوبارہ مجھے مائک نعتوں کے ذریعے سے اللہ نے لوٹایا. میں چھوڑ چکا تھا، گانے حرام ہیں، ہٹ جاؤ، ہٹا دیا. اب اسٹیج غلط ہے، چھوڑ دو، چھوڑ دیا سب کچھ. تو کمانا میرا گانے کے ذریعے سے. اللہ نے مجھے کپڑے کا کاروبار، اور وہ ایک برانڈ ہے آج ملک پاکستان سے اوور دا پاکستان، یہ ایک برانڈ چلتا ہے JJ کے نام سے. اور دوسرا مائک چھوڑا تھا دوبارہ نعتوں کے ذریعے سے، اسٹیج چھوڑا تھا دوبارہ اللہ رب العزت نے مجھے علماء کے اسٹیج پہ بٹھایا. اب اتنی زبردست قسم کی زندگی عطا کی، کیا اللہ کے لیے تھوڑا چھوڑا زیادہ عطا کر دیا. تھوڑی عزت کل تک تھی، کل تک بروں کی نظر میں عزت تھی، آج اچھوں کی نظر میں عزت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو بندہ سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں تو 4 بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں. المحبت فی قلوب البررہ، نیک دلوں میں، نیک لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت بڑھ جاتی ہے. والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور جو برے بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں تمہارا روب بیٹھ جاتا ہے. اچھا یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، اچھے دلوں میں عزت آتی ہے، برے دلوں میں روب آتا ہے. اچھے ہوتے ہیں نا، اس سے نقصان کا پہلو نہیں ہوتا، کم از کم عزت اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. اور برے، وہ اعمال میں برے ہوتے ہیں تو پھر ان کے دلوں میں ہمارا روب آ جاتا ہے، پھر وہ بدماشی کرنے سے رکتے ہیں، وہ نہیں کر پاتے. جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف کے میدان میں کھڑے ہیں نا دربار میں، تو حضرت حجاج بن یوسف انس کے ساتھ بدتمیزی کر کے کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل بھی کر سکتا ہوں. کہا تم مجھے ہاتھ تک نہیں لگا سکتا، میرا بال تک بھی نہیں کر سکتا. کہا کیا، کیسے؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سیکھی تھی، جسے آج بھی دعا انس کے نام سے کہتے ہیں. کہا وہ جب انسان پڑھ لیتا ہے، سرکش شیاطین ہوں یا دو نمبر قسم کے حکمران ہوں، اللہ اس سے حفاظت فرماتا ہے. اور الحمدللہ وہ میں دعا پڑھ کے تمہارے پاس آیا تھا، اور اسے آج بھی دعا انس کے نام سے مشہور ہم کرتے ہیں. اور میں نے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی، انہوں نے مجھے سکھائی تھی، تو یہ میرا پورا یقین ہے تم مجھے ہاتھ تک نہیں لگا سکتے. مکمل انہوں نے زبردست قسم کی اس کے ظالم کے دربار کے اندر کھڑے ہو کے بات کی تھی. اب وہ چلے جاتے ہیں. درباری کہہ رہے تھے تمہیں کبھی کوئی آنکھ تیز دیکھنے والے کو تم قتل کر دیتے ہو، اس نے اتنا بولا چھوڑ دیا. کہا اللہ کی قسم میں اسے کچھ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا. کہا وہ کیسے؟ کہا اگر میں اسے ہاتھ لگاتا تھا مجھے اس کے کندھوں کے اوپر اس کی قد سے بڑے بڑے، میرے دربار سے بڑے بڑے 2 شیر دکھ رہے تھے، میں آگے آتا چیر پھاڑ دیتے مجھے. اللہ رب العزت ہے. اور وہ دعا انس، اور پھر اس کے بعد حجاج نے کہا چلو میں کہتا کچھ نہیں ہوں اور تم مجھے دعا وہ سکھا دو. کہا تمہارے لیے نہیں ہے یہ. کہا چلو میری اولاد کو، کہا نہ ظالم کے لیے ہے نہ ظالم کی اولاد کے لیے ہے. اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی علیہ السلام نے کافی دعائیں فرمائی تھی. اللہ اسے عمر لمبی دینا، زیادہ عمر تھی اس کی، مال دینا، زیادہ مال تھا، اولاد دینا، غالباً 100 سے زیادہ بیٹے تھے. اور پھر اس کے بعد اے اللہ میرے انس کو جنت دینا. انس کبھی رو کے کہتے تھے میرے پیغمبر، میرے استاد، میرے محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعائیں دی تھی، مجھے دعا دی تھی کہ اے انس تمہاری عمر میں برکت ہو. آج دیکھو عمر زیادہ ہے. مال دینا، آج دیکھو کتنا مال ہے. اولاد دینا بہت زیادہ ہے. اور دعا تھی کہ جنت دینا، مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد اللہ رب العزت مجھے جنت بھی دیں گے. ان کا ایک خادم تھا، ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے حضرت جی وہ دعا جو آپ نے حجاج کے دربار میں پڑھی تھی وہ ہمیں بھی تو سکھا دو. کہاں تمہیں سکھاؤں گا، میں خادم تھا رسول اللہ کا، تم خادم ہو میرے. میں نے اس انداز میں رسول اللہ کی خدمت کی تھی کہ جب وہ دنیا سے جانے لگے تھے نا تو مجھ سے راضی ہو کر گئے تھے. اس انداز سے میں نے خدمت کی تھی، اور آج تم نے میری خدمت کی ہے، اور آج میں اس انداز سے دنیا سے جانے لگا ہوں کہ میں تم سے راضی ہوں. تو انہوں نے مجھے دی تھی، میں تمہیں دے رہا ہوں. اور اللہ بھلا کرے ان کا کہ آج ہم تک پہنچی ہوئی ہے. الحمدللہ اسے اپنا معمول بنائیے. لمبی سی دعا ہے. بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و والدی، بسم اللہ علی ما آتانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. وہ ایک لمبی سی دعا ہے. تو یہ صبح شام اپنی آپ بالکل آج کے دور میں تو بہت اپنے اوپر فرض کر لیجیے. الحمدللہ میں صبح شام یہ پڑھتا رہتا ہوں. تو کسی کو یاد نہیں ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یاد ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کاغذ پہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، اور صبح کے وقت پڑھ لے، اور شام کے وقت پڑھ لے. یہ پڑھتا بھی رہے گا اور یاد بھی ہوتی جائے گی. جب میں نے سورۃ الملک کا ایک وہ فائدہ سنا تھا نا کہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے، تو میں نے یاد نہیں کی تھی، اور نہ ایک لمحے میں یاد ہو سکتی. 29 پارے کی پہلی سورت ہے. تو میں روز اسے پڑھ لیتا تھا. الحمدللہ پڑھتے پڑھتے آج شکر ہے یاد ہے. بستر پہ بغیر قرآن اٹھائے اسے پڑھ لیتے ہیں.
تو یہ انداز ہے کہ فضیلت بھی پا لی اور یاد کا یاد بھی ہو گیا، گویا ایک ہی کام میں دو مزے ہو گئے، پڑھنے کی پڑھنا اور یاد کا یاد ہو گیا۔ تو یہ رشوت کے متعلق بات نکل پڑی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رشوت لیتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت تلے ہے، جو لعنت کے اندر آ گیا پھر کیا برکت ہے اور پھر کیا رحمتیں ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کوئی بندہ فیصلہ کرنے کے لیے، ایک بندہ اسے آتا ہے یار ہمارا پھڈا چل رہا ہے، فساد چل رہا ہے، آپ ذرا ہمارے درمیان میں صلح کرا لیجئے، وہ بندہ اگر آتا ہے اور وہ فیصل، وہ قاضی، وہ جج ایک بندے سے رشوت لیتا ہے، یہ بھی رب کی لعنت میں ہے، مجمع الزوائد کی روایت کے مطابق۔ جس بندے نے فیصلہ کرنے کے لیے رشوت لی اور اس کے اور جنت کے درمیان میں وہ چیز حائل ہو جائے گی، مطلب ایک بندہ ہے جنت جانا چاہتا ہے تو وہ جو رشوت ہے اس کے درمیان میں حائل ہو جائے گی، اسے وہ رشوت کبھی بھی جنت کے اندر جانے سے روک دے گی۔ یہ کنز العمال کی روایت کے مطابق جس قوم میں رشوت رسول اللہ کے فرمان کے مطابق عام ہو جاتی ہے تو وہ کفار سے مرعوب ہو جاتی ہے، پھر اس کا روب اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ آج ذرا ہم سرکاری دفاتر میں دیکھیں، یا تو جان پہچان، یہ بھی ایک رشوت کا تھوڑا سا ذریعہ، اس کا کام کروں گا کیوں، اس کے ساتھ جان پہچان ہے، یہ بھی گویا مطلب ہے، گویا دوسرے الفاظ میں یہ ایگریمنٹ ہے کہ یہاں پہ جب مجھے کہیں کبھی ضرورت پڑے گی تو یہ میری مدد کرے گا۔ تم تنخواہ کسی جاننے والے کے لیے کام کرنے کے لیے نہیں لے رہے، تمہاری تنخواہ کی بیس یہ ہے کہ تم نے اگلے کی ضرورت پوری کرنی ہے، جائز ہے تو لو، کرو اس کا کام، اگر جائز نہیں ہے تو چھوڑ دو، جاننے والا ہے اور ناجائز کام ہے تو چھوڑو، نہ جاننے والا ہے کام جائز ہے تو کر لو۔ تو یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے یہ اصل ہوتا ہے۔ تو مسند احمد کی روایت کے مطابق یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اور حرام کی کمائی سے پلا ہوا گوشت جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا۔ رشوت لیا، اسے کھایا تو یہ حرام سے گوشت پلا، یہ حرام کا جسم کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے ارشاد فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت کے مطابق۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند احمد کی روایت کے مطابق ارشاد فرمایا جو بندہ مال حرام کماتا ہے پھر اس کے بعد اس سے صدقہ کرتا ہے تو یہ ایسے جیسے کسی نے مال چوری کیا ہو اور پھر اس کے بعد اس سے کسی کا صدقہ کیا ہو۔ تو یہ ابتدا اس کی حرام ہے تو انتہا تو حرام ہوگی، اور شریعت کا یہ مزاج ہے۔ ہم نے اسلام لیا ہے، کاش ہم مزاج اسلام بھی لیں۔ تو جہاں پہ اسلام کی باتیں ہم لیتے ہیں، مزاج اسلام یہ ہے کہ جس کی انتہا بری ہوتی ہے نا وہاں پر ابتدا سے اللہ رب العزت روک دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ زنا منع تھا، اللہ نے ابتدا اس کی بدنظری اس سے بھی روک دی ہے۔ شراب پینا منع تھا، اس کی ابتدا اللہ رب العزت نے رکھنے، بیچنے اور دینے اور لینے تک سے منع فرما دیا، اور اس کے 10 بندوں پہ حدیث پاک نے نام لے لے کر فلاں بندے پر، شراب کے فلاں بندے پر لعنت ہی لعنت ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے۔ اور جس شخص نے کپڑا خریدا 10 روپے کا، اس میں 1 روپیہ حرام کا تھا، باقی 9 حلال کے تھے، تو اللہ رب العزت کبھی نماز قبول نہیں کرتے۔ 9 حلال کے تھے، صرف 1 حرام کا تھا، تو ایک ذرے نے کتنے روپے کو حرام کے اندر اتار کے رکھ دیا ہے۔ تو ایک بندہ، حدیث پاک کے مطابق مسلم شریف کی روایت ہے، ایک بندہ ہے بڑا گندہ حال ہے اور بالکل اللہ رب العزت سے وہ امید لگائے ہوئے ہے، دور سے آتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور میلے کچیلے اس کے اس وجہ سے کپڑے ہیں کہ وہ اللہ کے راہ میں تکلیف کو سہ کر حج کا سفر کر چکا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے اللہ اللہ، اور اللہ رب العزت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی دعا کو قبول کبھی بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، یہ تمام تر حرام کی وجہ سے اب آج اس چیز اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، جہاں پہ کوئی فریادی ایسے ہی خالی نہیں لوٹایا جاتا، وہاں پہ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے دھتکار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے اعمال ٹھیک کرو پھر اچھی جگہ پہ آنا۔ تو ابتدا ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارے معاملات بہتر ہوں گے، ہمارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو ہمارے معاملات بھی بگڑتے جائیں گے۔ اس لیے کردار کا بندہ وہ ہوتا ہے جو دل کا صاف ہو، زبان کا پکا ہو۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ کیسا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یار وہ سوٹ کیسا پہنتا ہے، اس کا گھر کیا بنگلہ ہے یا چھوٹی سی جھونپڑی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے زبان کا کیسے ہے۔ اور زبان تبھی اچھی ہو سکتی ہے جب دل اچھا ہو۔ ہمارے جسم کے اندر دل ایک عجیب چیز ہے، جب یہ اللہ کے لیے بنتا ہے تو اس کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بادشاہ کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاتھ، زبان، دل، یہ کان وغیرہ، یہ تو تمام تر جو چیزیں ہیں یہ ایک خدمت گزار اور محکوم کا اور عوام کا درجہ رکھتی ہے۔ تو جیسے عوام ہر وہ جو حکمران کہتے ہیں کرتا ہے، اسی طرح دل جسم میں بادشاہ ہے، تو یہ بادشاہ حکم کرتا ہے، تبھی تو آنکھ اٹھا کے دیکھتی ہے، تبھی تو کان کسی چیز کو سننا اور کبھی کسی چیز کو نہ سننا پسند کرتے ہیں۔ وجہ اس کی ابتدا یہی ہے کہ دل کا بننا۔ جب دل بنتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت بناتے ہیں، یہ دل ہی کا بننا ہے۔ جب یہ بن جاتا ہے نا تو پھر غیر سے خوف ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک اللہ کا ایک خوف ہوتا ہے، ایک اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے اندر ہر وہ جو بیان کیا گیا ہے یہاں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چیزیں 16 تھیں اور بیان 5 ہوئی ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے، تو انشاءاللہ پھر اسے کبھی زندگی رہی تو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔